آج کے اس جلسے کے مقرر مفتی عبداللہ رحمانی صاحب، جو کہ علیم ہے اور ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس وجہ سے وہ اس جلسے میں شریک نہیں ہو سکیں گے، لیکن ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات یہ بھی ہے کہ شہر مالیگاؤں کے ایک نوجوان مقرر اور میرے بہت ہی قریبی رفیق محترم مولانا ریحان رئیس ندوی صاحب یہاں موجود ہیں۔ میں نے ان سے گزارش کی، انشاءاللہ وہ چند منٹوں میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ میں ابھی جس کام کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، ہماری اس مسجد میں جو مکتب جاری ہے، مدرسہ سعید بن زید، جو کہ شعبہ مکاتب جامعہ ابوالحسن علی ندوی کی ایک شاخ ہے، اور الحمدللہ اس طرح 9 مساجد میں ہمارا یہ مدرسہ چل رہا ہے لڑکوں کا، اور الحمدللہ یہ 7واں جلسہ ہے جو اس مسجد میں منعقد ہے، اور اس کے بعد 2 جلسے ہمارے اور ہونے ہیں۔ اسی طرح لڑکیوں کی بھی کلاسیں ہیں، اس کی تقریباً 34 شاخیں ہیں الحمدللہ اس علاقے میں چل رہی ہیں۔ اس طرح سے کل طلباء و طالبات کی تعداد جو ہے وہ 1400 کے قریب ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ تعلیم بالغات کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور اس میں پڑھنے والی جو خواتین ہیں ان کی تعداد 103 ہے۔ میں سب سے پہلے مسجد سعید بن زید کے تمام ٹرسٹیان ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خصوصاً آج کے اس مجلس کے صدر محترم اور ہمارے بہت ہی مشفق بلکہ ان کو حوصلہ دینے والے، آگے بڑھانے والے مولانا صغیر صاحب، اور بھی جو دیگر حضرات یہاں ذمہ داران موجود ہیں۔ ان حضرات نے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی اور ہم کو کام کرنے کا موقع دیا، جگہ فراہم کی۔ ان بچوں کا پروگرام تو ہم سنتے رہتے ہیں سال بھر، ہمیں آپ سے تاثرات چاہیے اور آپ کا اطمینان چاہیے کہ کس طرح سے تعلیم ہو رہی ہے اور اس سے بہتر ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ہم اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان اور اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، احسان مانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو شہر مالیگاؤں جیسے، جو کہ مسجدوں میناروں کا شہر کہا جاتا ہے، اس میں ہم سب کو پیدا فرمایا، یہاں رکھا۔ پورے ہندوستان میں، بلکہ جو لوگ باہر گئے ہیں، باہر ملک گئے ہیں، انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا، اقرار کیا کہ ہم نے جہاں جہاں بھی دیکھا اور جہاں ہمارا سفر ہوا ہے، اس طرح سے مکتب کا نظام کسی جگہ پر نہیں ہے، اور یہ ہماری بنیاد ہے۔ اللہ نے ہم کو موقع دیا، یہ علاقہ فراہم کیا ہے اور ایسا ماحول دیا ہے۔ ایک مرتبہ میں ایک مسجد میں اسی طرح سے ایک پروگرام جاری تھا، اس میں میں شریک تھا، مسجد جعفر طیار ہے، اور بچے اپنا پروگرام، ننھے منھے بچے اپنا اسی طرح سے پروگرام پیش کر رہے تھے۔ ایک جماعت آئی ہوئی تھی پنجاب سے، اور سب اس کے اندر بزرگ حضرات بھی تھے۔ وہ اتنے خوش تھے اس جلسے کو لے کر کہ وہ قطار لگا کر ایک کے بعد ایک 50 روپیہ 100 روپیہ ہر بچے کو، اور ہر جماعتی ساتھی اس میں ہر بچے کو دے رہا تھا۔ بلکہ آخر میں جب ہم نے دیکھا کہ چند بزرگ ایسے تھے جو روتے ہوئے آتے تھے بچوں کو پیسہ دے کے جاتے تھے۔ ہم نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ ہماری آنکھیں ترس گئی ہیں، ہمارے علاقے میں ایسا ماحول نہیں، ہم پڑھا ہی نہیں سکتے ہمارے بچوں کو۔ یہ شہر مالیگاؤں کے لیے بڑے اعزاز و فخر کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں ایسا ماحول بنایا ہے، ورنہ باہر لوگ ترس رہے ہیں اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے، کئی کلومیٹر ان کو بھیجنا پڑتا ہے، وہ بھی ایسی پڑھائی اور ایسی منظم انداز میں ان کو پڑھائی اور تعلیم نہیں مل پاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ یاد رکھے اگر ناقدری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہ نعمت چھین لیتے ہیں، اور چھیننے کے بعد پھر ہم کو احساس ہوتا ہے، اور احساس چھیننے کے بعد احساس ہونا کیا معنی ہے۔ اور یہ ماحول اور یہ جو زمانہ چل رہا ہے،
یہ ہمارے لیے بڑے فکر مندی کا زمانہ ہے. بڑے سمجھیے کہ قدم ہم سب کو پھونک پھونک کر رکھنے کی نوبت آئی اور باطل کی پوری نظر ہے ان مدرسوں پر, مکتب پر, مساجد پر کہ کس طرح سے ان کا یہ سلسلہ بند ہو جائے. اس لیے کہ مسلمان کو انرجی اور طاقت ان مسجد سے, مدرسوں سے ملتی ہے. آپ جمعہ کا ایک بیان سن لیں, ہماری انرجی بڑھ جاتی ہے, ہمارا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے. ان معصوم بچوں کی زبان سے جب ہم اللہ کا کلام سنتے ہیں ہماری اتنی دیر میں ہماری کیفیت بدل گئی. کیوں ہوا ایسا؟ اس لیے کہ یہ ماحول ہم کو مل رہا ہے اور یہ چیز حکومت سمجھ رہی ہے کہ ان کو انرجی اور ان کو سمجھیے کہ ان بیٹری میں جو چارجنگ کہاں سے ہو رہی ہے, ان جگہوں سے ہو رہی ہے اور ان کو کسی طرح سے بھی ختم کرنا ہے. لیکن یاد رکھیں حالات کتنے بھی آئے, کیسے بھی آ جائے, انشاءاللہ ہم دین کے لیے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو پیش کریں گے. چاہے اس دین کی حفاظت کے لیے ہم سب کو اپنی جان دینی پڑے, انشاءاللہ ہم جان بھی دیں گے. اس لیے کہ جان سے بڑھ کر ہمارے لیے ایمان ہے, ایمان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. اور یہ ایمان بنانے کی جگہ ہے, یہ تو بنیاد ہے. یہیں سے ان کا ایمان بنے گا, یہیں سے ان کی سوچ بنے گی. اسی مکتب سے, انہی مدرسوں سے, انہی مسجد میں چلنے والے چھوٹی چھوٹی جگہوں پر اور معمولی انداز میں چلنے والے مکتب, یہ ان کی بنیاد مضبوط کر رہے ہیں. یہ ہمارے لیے سامنے ہمارے قوم کا مستقبل بیٹھا ہے. آپ ان کو معمولی نہ سمجھے. کب کہاں کیسے اللہ کس کو کہاں پہنچا دے ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. ہمارا کام ہے اپنی طاقت پر کوشش کرنا. شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا. اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. آپ کے سامنے حالات تھے, آپ کے سامنے تھے چیلنج تھے, آپ نے اپنی طاقت پر کیا کوشش کی, کل یہ پوچھو گی. اللہ نے ہم کو یہ موقع دیا ہے. پچھلے لوگ چلے گئے, ان کے سامنے حالات تھے یا نہ تھے؟ اللہ نے ہمارے سامنے حالات اس لیے رکھے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو پیش کر کے ان حالات کا مقابلہ کریں اور اس کا رخ بدلے. دیکھ رہے ہیں لیکن اللہ جن سے کام لیتا ہے کیسے لیتا ہے. کل گوا کا حالات ہمارے سامنے ہے کہ وہ مدرسہ جو دوسروں کی مدد کرتا تھا, کئی لاکھ کئی مدرسوں کو وہ دیتا تھا, لیکن ایسا موقع آیا کہ ان کو چندے کی ضرورت پڑی, ان کو بھی ایسے حالات میں اللہ شکار ہوئے. لیکن اللہ نے کیا کیا, رخ بدل دیا. یہ ہوا کہ جو چیز ان کے لیے ایک کمزوری کا ذریعہ تھی, اللہ نے اس کو طاقت بنا دی. شہر مالیگاؤں سے اتنی بڑی رقم گئی ہے مدرسے کو کہ وہ سارے ان کے جو اخراجات ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں. تو ایک دروازہ بند ہوتا ہے, اللہ 4 دروازے کھول دیتا ہے. لیکن یہ کہ آپ کی نیت ضروری ہے. ہمارا اپنا کام, ہماری اپنی نیت, ہمارا اپنا ارادہ یہ ضروری ہے. آپ یاد رکھیں کہ آئندہ حالات جیسے بھی ہو, ہم 2 وقت کھاتے ہیں, 1 وقت کھائیں گے. ہم ان بچوں کی تعلیم کے لیے اگر ہم کو بھوکے رہنا پڑے ہم بھوکے رہیں گے, گھر بار بیچنا پڑے گھر بار بیچیں گے. لیکن ہم ان مدرسوں کی, مکتبوں کی قدر کریں گے. ان میں پڑھنے والے, جو پڑھانے والے, جو معلم ہے, ابھی وہ ایک ہم نے مکالمہ سنا کہ وہ بڑے میاں کہنے لگے کہ بھئی وہ چند ہزار میں کس طرح سے گھر چلائیں گا, اس طرح سے ہم نے ان کو پڑھایا نہیں, ہم نے ان کو دین کی تعلیم نہیں دی. لیکن یاد رکھے یہ وہ طبقہ ہے جن کے 4-5 ہزار میں اللہ وہ برکت دیتا ہے کہ وہ 40-50 ہزار میں نہیں ہوتی. اور یہ ایسا نہیں کہ یہ محنت کر کے یا تجارت کر کے پیسہ نہیں کما سکتے ہیں, یہ آپ سے زیادہ کما سکتے ہیں. جب وہ ایک مسواک, ایک لکڑی کے 70 فائدے بتا سکتے ہیں, اگر وہ کچھ تلبینہ شروع کر دے, وہ اپنا کچھ پروڈکٹ شروع کر دے, اس کے کتنے فائدے بتائیں گے. ایک ٹرین میں ایک مولوی صاحب اور ایک سردار جی سفر کر رہے ہیں. سردار جی نے سوچا سفر لمبا ہے, ذرا سا مولوی صاحب کے کان کھینچتے ہیں, ان کی ذرا سا تفریحاً مزہ لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب ایسا کرتے ہیں, چلو سفر لمبا ہے, بات چیت کرتے ہیں, کچھ تھوڑا سا کھیل لیتے ہیں, ایک گیم کھیلتے ہیں. تو کہا کہ کون سا گیم؟ کہا کہ دیکھیے ایک دوسرے سے سوال پوچھتے ہیں, لیکن سوال ایسا نہیں, اگر اس کے اندر ہم ہارتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کو ہم رقم دیں گے. تو مولوی صاحب نے کہا کہ دیکھیے مولوی کی دوڑ جو ہے وہ ملا کی دوڑ مسجد تک ہے. اب آپ کچھ بھی سوال کر لیں, کوئی آسمان کی بات کر لے یا کچھ اور سائنس کی بات کر لے, تو میں تو اس کا جواب نہیں دے پاؤں گا, اس لیے تمہاری جیتوں گی. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں, اگر میں ہارا تو میں 1000 روپے دوں گا, اور اگر آپ ہارے تو آپ 2500 روپے دیں گا. تو کہا کہ ٹھیک ہے. مولوی صاحب نے کہا کہ چلے گا, ایسا ہے, اور سفر بھی کٹ جائے گا. سردار جی کہا کہ ٹھیک ہے مولوی صاحب آپ سوال کریے. مولوی صاحب نے اس سے پوچھا کہ بتائیے دنیا میں ایسا کون سا پرندہ ہے جس کے 4 پیر ہوتے ہیں؟
جس کے 4 پیر ہوتے ہیں. وہ سردار جی بڑا غور کرنے لگا. اس نے پورے آسمان کے اور درختوں کے سارے پرندے دیکھ لیے, ان کو گنا دیے, لیکن اس کو کوئی ایسا پرندہ اس کی معلومات میں نہیں آیا جس کے 4 پیر ہوتے ہیں. وہ سرنڈر ہو گیا, ہار گیا. کہا کہ ٹھیک ہے بھائی, مجھے کو نہیں معلوم ہے. تو مولوی صاحب نے کہا کہ دیکھیے رول کے اعتبار سے ایسا ہے کہ آپ ہارے ہیں تو آپ 1000 روپیہ ادا کریں. اس نے 1000 روپے دے دیے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھہرو, ابھی ایک اس کا اصول باقی ہے, آپ بتاؤ جواب اس کا کیا ہے. مولوی صاحب نے اسی 1000 میں سے 500 روپے واپس کی اور کہا کہ مجھے بھی اس کا علم ہے نہیں, دنیا میں ایسا کوئی پرندہ نہیں ہے جس کے 4 پیر ہوتے ہیں. تو یہ وہ اپرادھ ہے. اگر یہ تجارت کرنے لگے تو دوسرے تاجروں کو گراہک نہ ملے. یہ 20 بچوں کو سنبھالنا یہ معمولی کام ہے. آپ آدھا گھنٹہ بیٹھ جائیں اور دیکھیں, یہ آتے ہیں ایسے حالات میں آئے تھے کہ ان کو اپنا نام نہیں آتا تھا, بولنا نہیں آتا تھا, لیکن آج ہمارے سامنے کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں. یہ کس کی محنت ہے؟ یہ 1000, یہ 4000, 5000 میں کام کرنے والوں کی محنت ہے. ہم اگر اپنے گھر میں جمعہ کے دن 4 بچے جمع ہو جائیں ہم ان کو سنبھال نہیں سکتے ہیں, لیکن یہی بچے ان کی تربیت کر رہے ہیں, ان کو سنبھال رہے ہیں. ہماری اپنی ذمہ داری ہے. بہت ادب و احترام کے ساتھ, بہت میں لجاجت کے ساتھ گزارش کروں گا کہ ان افراد کی قدر کریں, ان افراد کی اور اس نظام کی. جہاں کہیں بھی شہر مالیگاؤں میں اگر یہ نظام جاری ہے مکتب کا, اس کی قدر کرے, ورنہ یہ ہے کہ ناقدری کے نتیجے میں کہیں ایسا نہ ہو اللہ یہ نعمت چھین لے. میں آئے ہوئے تمام مہمانوں کا اور جتنے سرپرست حضرات ہیں, ہمارے علماء کرام آئے ہیں, بے انتہا ممنون و مشکور ہوں. شعبہ مکاتب جامعہ ابوالحسن اور جامعہ ابوالحسن کے محترم مبانی مولانا جمال عارف صاحب ندوی اور تمام اراکین, تمام معلمین کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور امید کرتے ہیں کہ آپ اسی طرح آتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں گے. جب بھی آپ کو کوئی دعوت دی جائے گی آپ اسی طرح تشریف لا کر ہمارے حوصلوں کو جلا بخشیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.